انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز کے بچوں میں لاکھوں کے اسکالرشپ، گولڈ میڈلز، لیپ ٹاپ اور شیلڈز تقسیم۔ سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی، سابق ایم پی ایس سردار اورنگزیب نلوٹھا اور ڈائریکٹر جنرل تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز ملک محسن شہید کی شرکت۔ ناظرین، ماہر تعلیم ملک ایاز نے 1995 میں انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز کی بنیاد رکھی۔ اپنے 28 سالہ سفر کے دوران انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز ہزارہ کا ایک قابل اعتماد اور تیزی سے ترقی کرتا تعلیمی ادارہ بن گیا۔ انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز کے ہری پور، حویلیاں اور ایبٹ آباد میں 7 کیمپس کام کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز میں شہداء، یتیم اور مستحق بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز سربن کیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی تھے، جبکہ اعزازی مہمانوں میں سابق ایم پی ایس سردار اورنگزیب نلوٹھا اور ڈائریکٹر جنرل تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز ملک محسن شہید تھے۔ تقریب میں بچوں کے والدین اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز کے بچوں نے مختلف ٹیبلو، قرات، نعت، ملی نغمے اور دیگر پروگرام پیش کیے۔ مہمان خصوصی سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی، سابق ایم پی ایس سردار اورنگزیب نلوٹھا اور ڈائریکٹر جنرل تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز ملک محسن شہید نے تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات میں لاکھوں کے اسکالرشپ، گولڈ میڈلز، لیپ ٹاپ اور شیلڈز تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب کے دوران مرتضیٰ جاوید عباسی اور ایم ڈی ملک ایاز کا کہنا تھا کہ اس ادارے کا قیام 1995 میں عمل میں لایا گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ ادارہ حویلیاں، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بڑی مستعدی و جافشانی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور اس کا شمار ملک کے معیاری تعلیمی درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، ہر ادارے کے قیام کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل پبلک سکولز اینڈ کالجز کے قیام کا مقصد نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے، بلکہ طلباء کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی بھی ہے، تاکہ طلباء ادارے سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد ملک اور قوم کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی جائے۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ اسٹاف کے ساتھ ساتھ بچوں کو بہترین تعلیمی ماحول بھی فراہم کیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر اپنی ایڈمنسٹریشن اور اسٹاف ممبرز کا بھی مشکور ہوں، جن کی محنت اور کوشش سے یہ بچے نہ صرف بہترین نتائج دے رہے ہیں بلکہ میرٹ پر انجینئرنگ یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز اور دوسرے شعبوں میں
दाखिला हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ शोबों में मुल्क और कौम के लिए खिदमात सर अंजाम देकर मुल्क और कौम, स्कूल और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। इस साल भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात में तलबा और तालबात ने बेहतरीन नताइज दिए। मैं इस मौका पर उन तमाम तलबा और तालबात और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आज की इस तकरीब में शील्ड, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, लैपटॉप और कैश प्राइज़ हासिल करेंगे। यहाँ बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत, निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाता है जिससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है। इस कैंपस का आगाज़ लास्ट तकरीबन 2 साल पहले जनवरी 2022 में किया गया। यहाँ में चूँकि वालिदैन मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मदर्स मौजूद हैं और उनकी स्टार्ट फर्स्ट ईयर में कुछ शिकायत भी इदारे के मतलब थी, लेकिन मैं उनको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हमने स्टार्ट लिया माशाल्लाह आप लोगों ने हम पे भरपूर तावन किया। फर्स्ट सेशन से ही हमारे पास हर क्लास में मोर देन 30 स्टूडेंट्स जो कि फुल फ्लैज क्लास होती है बच्चे मौजूद थे और चूँकि वो बच्चे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड से आए थे उनको एक लेवल पे लाना और फिर उनकी ग्रूमिंग करना, उनको पॉलिश करना और उनसे बेहतरीन रिजल्ट आपकी ख्वाहिश और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक लेना, ये एक बहुत मुश्किल अमर था। लेकिन मैं अपने साथियों का, अपनी पूरी टीम का मशकूर हूँ जिन्होंने इन पर मेहनत की और इंशाल्लाह अब जो लास्ट ईयर टेस्ट दिया और अब जो इनकी प्रेप्स हो रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड पे आ गए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में यही बच्चे इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट देंगे, बोर्ड में पोजीशंस लेंगे और इंशाल्लाह अपने अदारे का और आपका नाम रोशन करेंगे और मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन साबित होंगे। तो मैं एमडी साहब आपका, स्कूल के प्रिंसिपल साहब आपका और आपके तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस तकरीब में बहैसियत चीफ गेस्ट आपने मुझे मदऊ किया और इज़्ज़त बख्शी, और मैं तमाम स्टूडेंट्स को और वालिदैन को और बिलखुसूस जो असातिज़ा कराम हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट पे, आज की इस परफॉर्मेंस पे। और बहुत सी चीज़ें आज मैंने बड़ी उनमें इम्प्रूवमेंट देखी है। बहुत से यहाँ वालिदैन बैठे हैं जो मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी मैं खुश आमदेद कहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि एक अच्छे इदारे में आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब 1995 में इस इदारे की हवेलिया में बुनियाद रखी गई और फिर मलिक अयाज साहब और इनकी टीम की मेहनत की बदौलत हरीपुर में और फिर एबटाबाद जहाँ तालीमी इदारों में बड़ा कंपटीशन है, वहाँ एक नाम पैदा करना बड़ा मुश्किल काम था। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और असातिज़ा कराम, टीचर्स साहिबान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कंपटीशन में इस इदारे को आपकी शबाना रोज़ मेहनत ने एक मुनफरद इदारे की हैसियत माशाअल्लाह दिलवा दी। और आज जो यहाँ वालिदैन में देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स की तादाद देख रहा हूँ और जो परफॉर्मेंस और जो कॉन्फिडेंस था, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा उस टीचर को। वो एक हमारी टीचर जो हैं, जब छोटे छोटे बच्चे वो सकाफती वो आइटम पेश कर रहे थे तो साथ वो टीचर खुद भी परफॉर्म कर रही थी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं इन तमाम टीचर्स जिन्होंने इन बच्चों को के लिए, इस प्रोग्राम के लिए तैयारी करवाई है, की दुआ है अल्लाह ताला मज़ीद इस इदारे को तरक्की दे और इस इदारे से ऐसे ऐसे सपूत पैदा हो जो न सिर्फ इस इदारे का नाम, न सिर्फ हमारे एबटाबाद और डिस्ट्रिक्ट का नाम, बल्कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर। ये जिम्मेदारी जो है, जो बच्चों की मुस्तकबिल की जिम्मेदारी है, ये बहुत ही वज़नी जिम्मेदारी है।
آپ ایک نسل اور قوم کے مستقبل کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور اگر یہ ایمانداری سے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیا جائے تو یہ کسی عبادت اور قومی خدمت سے کم نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ایبٹ آباد کے تعلیمی جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ملک صاحب آپ کے اور آپ کے دوستوں کی یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کی۔ میں آپ کی اس خدمت کو، میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا، یہاں ہری پور سے بھی ہمارے مہمان ہیں، میں خراج تحسین پیش کروں۔ یہ بڑی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ یہ جو پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم آئیں یہاں بیٹھے اور پھر واپس گھر چلے جائیں۔ یہ اسکول انتظامیہ کو چاہیے کہ پورے سال کی ٹیچرز کی کارکردگی والدین کے سامنے رکھیں، پورے سال کی کوتاہیاں جو ہیں وہ بچوں کی ان کے والدین کے سامنے رکھیں۔ یہ جو سالانہ تقریب ہوتی ہے اسکولوں کی پرائز ڈسٹریبیوشن یا پوزیشن ہولڈرز کو، اس کو ایک مثالی دن بنانا چاہیے، بچوں کی نظر میں اور والدین کی نظر میں اس کی اہمیت ہو۔ میں اس بچے کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، بڑی جرت کے ساتھ اس نے بات، اور اس بیٹی نے بھی بڑی زبردست بات، اس کی انگلش کی بات آدھے شاید مجمع کو سمجھ آئی ہو، کیونکہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ جب وہ بات کر رہی تھی اس کی بات پہ کسی نے تالی نہیں بجائی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بات لمبی ہو گئی۔ ملک ایاز صاحب اور میرے دوست باقی جو ایم ڈی صاحبان ہیں، اس دن کو آپ نے ایک مثالی دن بنانا ہے۔ حقیقت پسندی کے ساتھ اس قوم کے ننیالوں کو یہ آپ کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ میرے اسکول سے بچے 1300 نمبر کس نے لیے ہیں 1200 میں۔ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے بہترین مسلمان اور پاکستانی کتنے بنائے ہیں اس ادارے سے، جو اخلاق کی پاسداری کرے، جو اپنے بڑوں کی عزت کرے، جو معاشرے میں ایک سمبل بنے۔ آج ہم نے مقصد ان اداروں کا بنا دیا ہے۔ میرے ادارے نے بورڈ میں کتنی پوزیشنز لی ہیں؟ مجھے آج بتائیں کہ کیا ہمارے ان بچوں میں کوئی ایسا گروپ آپ نے بنایا ہے کہ جو اڈے پہ کھڑے ہوئے بوڑھے بزرگوں کو، ہماری 100 سال سے بوڑھی جو مائیں بہنیں ادھر مجبور ہیں مانگنے کے لیے، ان کا ہاتھ پکڑ کے روڈ بھی ہم عبور کرانا سکھا دیں؟ کیا ہم نے سکھایا کہ یہ ایبٹ آباد سے جو منڈیاں جاتی ہیں سزوکیاں، جن میں خواتین کے لیے مرد اٹھ کے جگہ نہیں دیتے، کیا ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو کہ کوئی ہماری قابل احترام خاتون کھڑی ہو تو آپ نے اتر جانا ہے اور اس کو جگہ دینا ہے؟ کیا یہ تربیت ہم کر رہے ہیں ان اداروں میں؟ ایبٹ آباد میں ہمارے بچوں کے لیے کھیلنے کے گراؤنڈز بھی نہیں، سکولوں کے اندر بھی بچوں کے لیے کھیلنے کی گراؤنڈز نہیں۔ میں تعلیم یا صحت کی بات نہیں کر، یہ وہ ایبٹ آباد کا شہر تھا جس کی لوگ مثالیں دیتے۔ آج سے 30-35 سال پہلے کا نقشہ اور آج کا نقشہ آپ دیکھیں، ہمارے بچے کہاں جائیں؟ آج میری ساری ایم ڈی صاحبان سے گزارش ہے، یہ ہاکی اسٹیڈیم بھی بند ہے، یہ کنج گراؤنڈ بھی بند ہے، یہاں ہمارے بھائی ایس پی صاحب ہیں، یہ پولیس والوں نے پولیس گراؤنڈ بھی بند کر دی ہے، ادھر آرمی والوں نے جو لیڈی گارڈن کے ساتھ گراؤنڈ تھا وہ بھی بند کر دیے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ایبٹ آباد کے ہیں، یہاں میرے صافی بھائی بیٹھے ہیں، یہ مہربانی کر کے ان بچوں کے لیے سب کنٹریبیوٹ کر کے ایک شاندار قسم کا اسپورٹس کمپلیکس بنائیں۔ Academic achievements gives me immense pleasure to report that a school has continued to maintain high academic records. Our students have persistently excelled in various board examinations, and I am proud to announce that in our metric result, Malik Usman got 1007 marks. Malik Ali Amar got 1012 marks. Laiba Rahman got 998 marks. And in our FSC result, Hajra Amrez got 1049 marks.
Salwa Khan got 1035 marks. The standard of teaching of faculty speaks for the standard of education in an institute. We are not lagging behind in giving the due importance of this aspect. It is our never-failing practice to arrange the training classes for professional development of our faculty in holidays to save students' academic time. Alhamdulillah, the college enjoys the services of a highly experienced, trained staff, which will not only further raise the standard of education, but will guarantee prominence and good name among the sister institutions. Looking ahead, we have ambitious plans to enhance the quality of education and facilities. We aim to introduce the new courses, promote researches and innovation, and ensure the holistic development of each student. I would like to express my gratitude to our diligent teachers, supportive parents, and hardworking students for making this year another memorable one. I am confident with your continued support and with the scale even greater height in the coming years,